کہ انہیں علم ہے کہ انہیں سیکیورٹی رسک ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے۔ ہم نیوز کی سینئر اینکر پرسن مہر بخاری بھی ان سینئر صحافیوں میں شامل تھی جن سے وزیراعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن مہر بخاری صاحبہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مہر بتائیے گا کیا کہا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے ملاقات میں؟ جی، میں نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، تو انہوں نے بغیر کوئی ہچکچاہٹ اور بغیر رکے بغیر انہوں نے ایک دم کہا کہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کس قسم کا خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو بات کیریکٹر اساسینیشن سے شروع ہوئی تھی وہ اب یہاں تک آ گئی ہے، اور پھر 3-4 دفعہ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے کہا کہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹریٹ فارورڈ ایک ملک کے لیے ایک انپریسیڈنٹڈ یہ تھریٹ ہے کہ ایک رجیم کو چینج کیا جائے، اور یہ باقاعدہ طور پہ ایمبیسی کے اندر بلا کے آفیشیل میٹنگ کے اندر جدھر 2 نوٹ ٹیکرز موجود تھے، ادھر یہ ایک پیغام براہ راست کنوے کیا گیا ہائیسٹ فورم کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان موجود ہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے آپ کے ساتھ، بلکہ آپ کو غیر معمولی قسم کے خطرات لاحق ہوں گے، اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ نہیں تھا کہ اگر میں ہٹ جاؤں تو کس کو وہ پریفر کرتے ہیں یا کون آئے تو پھر ایک دفعہ پھر غور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صرف عمران خان ہٹے، اس کے بعد جو بھی آئے گا ہم لوگ معاملات کو پھر آگے بڑھا لیں گے۔ خان صاحب نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر یہ میں نے ایشو ریز کیا، پارلیمان کے اندر لے کر آنا چاہ رہا تھا، شہباز شریف صاحب نے بوائیکاٹ کر دیا کیونکہ وہ اس پورے منصوبے کا حصہ بھی ہیں۔ یہ پلان جو یہ منصوبہ ہے یہ اوور نائٹ نہیں بنا، یہ ڈائریکٹلی ہمارے ایمبیسڈر کو کنوے کیا گیا کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، عمران خان ناقابل قبول ہیں اور اگر ان کو نہیں ہٹایا گیا تو ہم معاف نہیں کریں گے، اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا گیا پامے کوئی بھی آئے پھر ہم معاف کر دیں گے، اور ہم ایک دفعہ پھر اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز جو ہیں وہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری کنسلٹیٹو پروسیس تھا جس کو ان لوگوں نے بنیاد بنایا رشیا کے ٹرپ کو، ایک بار پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح کا کنسلٹیٹو پروسیس تھا جس سے گزرے تھے، لیکن انسسٹ کیا گیا بار بار ہمارے ایمبیسڈرز کو کہ عمران خان کا یہ اپنا پلان تھا۔ گو کہ ایمبیسڈر صاحب نے بھی ایک وہ کریئر آفیسر ہیں، ہائی انٹیگریٹی کے آفیسر ہیں، انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے یہاں ایک پورا کنسلٹیٹو پروسیس تھا جدھر فورن آفس تھا، ملٹری ہائی قیادت تھی، سب کو لوپ میں لیا گیا تھا، یہ سب کا اجتماعی فیصلہ ہے، لیکن وہ انسسٹ کر رہے تھے، وہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں یہ عمران خان کا ہی اپنا فیصلہ ہے، ہمیں اس کے اوپر انٹیلیجنس ہے، اور اگر عمران خان کیونکہ یہ ملک بہت ناخوش ہے عمران خان سے، ان کی پالیسیز سے، تو اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو آگے جا کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ وی شل بی اوکے، اگر عمران خان ہٹ گیا جو بھی آتا ہے وی شل بی اوکے، آل ول بی فارگیون۔ مگر خان صاحب کا ماننا تھا کہ ہیڈ دے سیڈ، اگر وہ کہتے کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی تو ایک بار پھر ہم نظر ثانی کریں گے، سوچیں گے، ایسا انہوں نے کوئی کلوز نہیں رکھا، کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، صرف کنڈیشن ایک ہی تھی کہ عمران خان کو ہٹنا پڑے گا، اس نو کانفیڈنس موو کو کامیاب ہونا پڑے گا۔ ابھی نو کانفیڈنس موو یہاں درج ہوئی نہیں تھی، پہلے ہی یہ دھمکی آ گئی تھی۔ عمران خان صاحب اپنی کیبنٹ کو بھی انہوں نے آج ہمیں بتایا کہ بار بار ان کو کہتے رہے تھے پچھلے چند مہینوں سے کہ ہمارے لیے سردیاں جو ہیں وہ بہت ٹف ہوں گی، مشکل ہوں گی، اور وہ اس لیے بھی افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بھی آن دا ریکارڈ کہا کہ میں نے کسی ایک مومنٹ کے اوپر بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن ہو یا تقرری ہو، ان چیزوں کے اوپر نہ سوچا، نہ اس کے اوپر کوئی گفت و شنید ہوئی، نہ تبادلہ خیال ہوا۔ ہمیں اور بہت ایشوز تھے، آئے روز ایک حکومت کو اپنی اکنامک پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی پڑتی ہے، روز کے نئے ایشوز ہوتے ہیں فورن پالیسی فرنٹ کے اوپر، اکنامک فرنٹ کے اوپر، تو یہ ایک اہم تقرریوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹریس کیا کہ ایک ڈر تھا کہ افغانستان کے اندر سول وار نہ چھڑ جائے، ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم پہ سینکشنز لگا دی جائیں گی، پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنایا جائے گا، لیکن کیونکہ وہ افغان آرمی خود انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، کیپیٹولیٹ ہو گئی، تو اس لیے یہ سینکشنز والے جو یہ ان کو خطرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ورنہ یہ بہت ریئل تھریٹ تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک ایسی صورتحال میں جدھر ہم انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں کہ کموڈٹی سپر سائیکل چل رہی ہے اور بڑی سنگین صورتحال ہے، ایک ایسی صورتحال میں نیچرلی وہ چاہتے تھے کہ ایک سٹیٹس کو جو ہے وہ قائم رہے، مگر ان نے یہ بات بھی ایک دفعہ سٹریس کی کہ وہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر نہ ابھی نہ آگے جا کے کبھی بھی چاہیں گے کہ ہماری پاک آرمی کو، ہماری مسلح افواج کو کنٹروورشل بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہماری سیکیورٹی کی ضامن ہے، ہماری اسٹیبلٹی کی ضامن ہے، ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جدھر دیگر مسلم ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو براہ راست خطرہ ہے
جس طرح رجیمز کولیپس کر رہی ہیں، جس طرح فوجیں جو ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں، وہ کسی بھی اپنے سیاسی اہداف کے حصول میں یا کسی بھی ایسے موقع کے اوپر کبھی بھی ایسی کوئی کام نہیں کرنا چاہیں گے جس سے ہماری مسلح افواج کنٹروورشل بنے. گو کہ یہ شاید اپوزیشن چاہتی ہے مگر وہ یہ کبھی نہیں کریں گے. اپوزیشن کا وتیرہ رہا ہے کہ اداروں کو کنٹروورشل بنایا جائے، شخصیات کے نام لے کے ان کو پکارا جائے. خان صاحب بہرحال اس بات کے اوپر دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے وضاحت کی اور اس کو سٹریس کیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف میں ہٹوں اور کوئی اور آئے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ صرف میں ہی ہٹ جاؤں، اس کے علاوہ ریموو عمران خان اینڈ یو ول بی فارگیون. اس بات کے اوپر بار بار سٹریس کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو صحیح فورمز کے اوپر بھی اٹھا رہا ہوں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر بھی انیکوواکلی اور یونانیمسلی متفقہ طور پر تمام سروسز چیف نے، جوائنٹ چیف آف سٹاف نے، جس کے اندر ہمارے نیول چیف بھی موجود تھے، فضائی موجود تھے، آپ کی جنرل باجوہ چیف عوامی صاحب بھی موجود تھے، یہ سب موجود تھے. سب نے یہ کنسنسس تھا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ ایسی صورتحال کے اندر ہم لوگوں نے بروقت کیوں نہیں اس کے اوپر ایکشن لیا، تو انہوں نے کہا میں نے صحیح فورم پہ صحیح وقت پہ اٹھایا. ہماری اپنی بھی کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے. OIC کی سمٹ بھی تھی، اس کو بھی پرامن طریقے سے اختتام تک پہنچانا تھا، کسی کنٹروورسی کے بغیر اختتام پہ پہنچانا تھا. کوئی بھی اور ایسی سچویشن نہ ہو جس سے پاکستان جو ہے وہ ایک انکمفرٹیبل سچویشن میں ہے. کسی دیگر وزٹنگ ملک جو ہے، گیسٹ ممالک جنہوں نے آنا تھا، ان کو ایسی کسی پوزیشن میں ڈالا جائے. ان نے اپنے آپ کا ذکر بھی کیا کہ میں ایک ایسے تالاب میں تیر رہا ہوں کہ جدھر میں اکیلا ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ تمام تر ادارے موجود ہیں مگر میں نے کبھی انٹرفیئرنس نہیں کی. نیب پہ ہمارا اثر رسوخ نہیں ہے، عدلیہ آزاد ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان آزادی سے فیصلے دے رہا ہے، بلکہ اس کے اکثریتی فیصلے جو ہیں وہ میرے خلاف آتے ہیں کیونکہ میں ادارہ جاتی اصلاحات اور ادارہ جاتی آزادی میں بلیو کرتا ہوں، آٹونومی میں بلیو کرتا ہوں. انہوں نے بہرحال یہ بھی کہا ہے آن دا ریکارڈ کہ جو بار بار وہ کہتے تو آئے ہیں کہ میں ابھی بھی آخری بال تک کھیلوں گا. آج ان کی باتوں سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہی مائٹ ہیو سم تھنگ اپ ہز سلیو. ابھی بھی بقول خان صاحب کو دیکھ کے، ان کو سن کے یہ نہیں لگا کہ وہ صرف یہ باتیں ہی کر رہے ہیں شکست کی. ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کو یہ امید ہے کہ اتوار کو کچھ نہ کچھ ایک بڑا سرپرائز ہوگا. انہوں نے کہا کپتان اپنی اسٹریٹجی کبھی شیئر نہیں کرتا اینڈ اٹ از ناٹ اوور ٹل اٹس اوور. تو یعنی کہ کوئی تو ایسی اسٹریٹجی ہے، کوئی تو ایسا لاہ عمل ہے جو انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے. اس حوالے سے بعد میں بھی ہماری گزرا سے بھی بات ہوئی کچھ آف دا ریکارڈ آف کورس. تو کسی کو اسٹریٹجی کا نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. بٹ عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم آج بھی بڑے پرسکون ہیں کہ جب تک اتوار کا دن گزرتا نہیں ہے اٹ از ناٹ اوور. اب یہ ان کے ساتھ آج گفتگو ہوئی. خان صاحب بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں دکھائی دیے، بڑے ریلیکس طریقے سے بات شات کر رہے تھے. ان کو صرف اور صرف یہ دکھ تھا، کہتے ہیں کہ یہ میری ذات کے حوالے سے نہیں ہے، کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا ادھر اگر آئینی طور پہ کانسٹیٹیوشنلی حکومتیں جو ہیں وہ اگر حکومت کو وزیر اعظم کو گھر بھیجا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر اگر ہم اپنے آئین کے مطابق اپنے داخلی امور کے اوپر فوکس کریں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر ایک بیرونی ملک ہمارے داخلی امور کے اندر انٹرفیئر کرے گا یا کوئی اثر ڈالنے کی کوشش کرے گا، کچھ امپیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ ڈاؤن رائٹ انسلٹنگ ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک انسلٹ ہے یہ کہ پاکستان کے داخلی امور کے اوپر اور ادھر کا ایک الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے اس کو ہٹائے جانے کے اصرار ایک اور ملک کرے. اور اس کے تانے بانے اگر جوڑے جائیں اس نو کانفیڈنس موو کے تو یہ آج اور کل میں نہیں بنی. دس گوز بیک a few months all the way back till 2021 لاسٹ ایئر اگست اور اکتوبر کا بھی ذکر کیا گیا. اس لیے تب سے یہ پوری ایک سازش پنپ رہی ہے، بن رہی ہے. ان کو انفارمیشن ملتی تھی بار بار مگر آف کورس ایٹ دیٹ ٹائم وہ کہتے ہیں کہ بہت ارلی بھی تھا تو وی ور جسٹ ٹرائنگ ٹو جوائن دی ڈاٹس. ہم لوگ یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے ابھی بھی آج بھی کوئی فکر نہیں ہے، میں نے ادھر اپنے دفتر سے بھی کچھ نہیں اٹھانا، میری کوئی پرسنل بلانگنگز ادھر نہیں ہے. یا تو میں بہت ہیویلی انویسٹڈ ہوتا ہے ادھر، میں جاتا ہوں اپنے گھر بنی گالا میں ادھر ہی سونا ہے، اور اگر آج بھی اگر مجھے اٹھنا پڑے تو میں اسی طرح جن دو پاؤں پہ چل کے آیا ہوں اسی طرح واپس چلا. یہاں پر دو اور اہم ایشوز ہیں جس حوالے سے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس اہم ملاقات میں پرائم منسٹر کے ساتھ اتوار کو ایک تو سرپرائز اس حوالے سے کیا بتایا گیا، اور عثمان بزدار کا استعفیٰ آج منظور کر لیا گیا، اس حوالے سے پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے؟ بزدار صاحب کو ایک بار پھر انہوں نے ڈیفینڈ ہی کیا. انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ اپنا دفاع نہیں کر سکے اور میڈیا مینج صحیح طرح نہیں کر سکتے تھے تو ان کو ہمیشہ اسکیپ گوٹ بنایا گیا اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ بہت سی اہم چیزیں ایسی ہیں جو عثمان بزدار نے بحیثیت وزیر اعلیٰ ڈیلیور کی ہیں اور اس کے اندر سر فہرست ہیلتھ کارڈ ہے،
کہ جب بہت سی اپوزیشن آ رہی تھی، بہت سی تنقید ہو رہی تھی، اندر بھی لوگوں کو کنونس کرنا تھا، عثمان بزدار صاحب نے خود لوگوں کو موبلائز کیا اور اس کے حق کے اندر بات کی اور یہ انشور کیا کہ یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ عام پاکستانی عام گھر میں جانا کتنا مفید ہے، کتنا ضروری ہے، اور یہ کس طرح ایک عام آدمی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آج بھی ان کے ٹون اور ٹینر سے لگا انہوں نے بالکل بھی شن نہیں کیا یا ڈسمس نہیں کیا عثمان بزدار صاحب کی چوائس کے حوالے سے، ان کو اتنی دیر رکھنے کے حوالے سے سوالات اٹھے۔ ان کا ابھی بھی یہی موقف تھا کہ کیونکہ وہ ڈیفینس لیس ہے، وہ ایزی ہے ٹارگٹ کرنے کے لیے، تو اسی لیے اس کو بار بار ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں اور پرائم منسٹر کی سینئر جرنلسٹ کے ساتھ اس اہم ملاقات کا احوال ہمیں بتا رہی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سینئر صحافیوں سے اہم ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں وزیر اعظم نے بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور اس خطرے کے حوالے سے وزیر اعظم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہیں پہلے سے علم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سفیر کو بلا کر یہ کہا گیا کہ دورہ روس عمران خان کا اپنا فیصلہ ہے، اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا پاکستان کے اس ملک سے تعلقات خراب رہیں گے۔ وزیر اعظم نے سینئر صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس معاملے پر